میری بیٹی فاطمۃ الزہرا کے ساتھ جنت میں وہ عورتیں ہوں گی جو 3 قسم کی ہیں. کیا کون؟ کا پہلی قسم وہ ہے، پہلی قسم امرأۃ صبرت علی غربت زوجہا، وہ عورت جو اپنے شوہر کی غربت پر صبر کرے. مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، شاید کچھ پیغام ان کے لیے بھی ہو جائے. وہ عورت جو اپنے شوہر کی غربت پر صبر کرے، وہ روز قیامت نفسا نفسی کا عالم، پریشانی، بھوک و پیاس، کہتے ہیں کہ قبر سے اٹھانے سے لے کر، قبر سے اٹھائی جائے گی میری بیٹی کے ساتھ، محشر کے میدان میں ہوں گی میری بیٹی کے ساتھ، پل صراط سے گزریں گی میری بیٹی کے ساتھ، اور جنت میں رہیں گی میری بیٹی کے ساتھ آخر تک، ہمیشہ کے لیے. کتنی خوش نصیب ہے وہ عورتیں. وہ 3 قسم کی عورتیں ہیں بس. کون کون؟ پہلی قسم امرأۃ صبرت علی غربت زوجہا، وہ عورت جو اپنے شوہر کی غربت پر صبر کرے. مشکلات آتی ہے، کس کے گھر میں نہیں آتی بھائی؟ یہ خواہش، یہ شکوہ، یہ شکایت، یہ فرمائشیں، بھائی ہمیں نہیں پتا حلال اور حرام کا، ہمیں چاہیے. یہ آپ ہیں جو پوری نسل کو جہنم میں دھکیل رہی ہیں. یہ آپ کر رہی ہیں کہ وہ مجبور ہے آپ کی وجہ سے، آپ صبر نہیں کر رہی ہیں، لہٰذا آپ کا شوہر مجبور ہے حرام کمانے کے اوپر. لیکن مختصر کمائی اسی کو خوشی کے ساتھ مل بانٹ کے کھا لیتے تو آج گھر کے اندر حرام کی کمائی نہ آتی. اور حلال کی کمائی میں جو چین و امن و سکون ہے وہ حرام کی کمائی میں کبھی نہیں ہو سکتا. یہ عورت جو اپنے شوہر کی غربت پہ صبر کرے. دوسری عورت امرأۃ صبرت علی سوء خلق زوجہا، وہ عورت جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرے. تو مولانا پٹتے رہے، لات جوتے گھوسے کھاتے رہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں روزانہ پٹتی رہوں؟ نہیں نہیں، یہ نہیں ہے. پیغمبر کی حدیث ہے، یہ صرف آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے. اجر دیکھ لیجئے پہلے، اسی لیے کہ پیغمبر نے بتایا اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی بد کرداری، بد زبانی پر صبر کرے تو اس کا ثواب کیا ہے؟ جو بدر کے مجاہدین ہیں اس سے بھی زیادہ، احد کے مجاہدین ہیں اس سے بھی زیادہ، جتنے جنگائے اسلامی ہیں اس میں تلوار کے گھاؤ کھانے والوں، ان سے زیادہ ثواب، ان سے زیادہ اجر اس عورت کے لیے ہے تو شوہر کی بد زبانی پر صبر کرے، اس لیے کہ تلوار کا گھاؤ بھر جاتا ہے، زبان کا گھاؤ نہیں بھرتا. اسی لیے تو اجر آپ کو دیا جا رہا ہے، اسی لیے اجر دیا جا رہا ہے. انہوں نے تلوار کھائی، شہید ہو گئے، مگر یہ تلوار جو صبح و شام آپ کھا رہی ہیں، یہ بد زبانی، یہ گالیاں، یہ باتیں، یہ طنز، یہ تانا، اس کے باوجود اگر آپ نے گھر کے تانا بانا کو جوڑ رکھا، گھر میں اختلاف ہونے سے بچا لیا، تو یقین جانیے بی بی زہرا کے ساتھ آپ محشور ہوں گی. میرے عزیزوں، رک کے گفتگو کی جا سکتی تو میں کیا کروں. اور یہ مسئلہ صرف عورت تک نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی پیغام ہے. اس لیے کہ آگے کے مجلس میں اور وقت نہیں ملے گا تو یہی پیغام دیتا چلوں. یہ کس نے کہا؟ یہ صرف مسئلہ عورتوں کے لیے ہے. پیغمبر اکرم کی حدیث ہے، اگر کوئی اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی، اپنے ہمسر سے مراد میاں یا بیوی، عورت ہو کہ مرد، اگر کسی نے کسی کو بد زبانی کی تکلیف دی، کسی بھی اعتبار سے، ہاتھ سے ہو، زبان سے ہو، کردار سے ہو، اگر کوئی کسی بھی مومن یا مومنہ کو ستائے گا، مومنہ جب بات آتی ہے تب آپ تو اپنی بیوی کو نکال دیتے ہیں نا. مومنہ پھر اس پورا گاؤں میں جتنا ہوتا ہے وہ مومنہ ہے. ارے پہلے آپ کی بیوی ہے، ادھر دھیان دیجیے. رشتہ داری کی بات آتی ہے، دنیا بھر میں آپ جو ہے نگاہ ڈالتے ہیں، پہلے رشتہ دار آپ کی بیوی ہے. سب سے گہرا رشتہ اس سے آپ کے ماں باپ ہے. رشتہ دار سب سے گہرے رشتہ دار آپ کے ماں باپ، آپ کی بیوی، آپ کے بچے. سب سے پہلے یہ، یعنی پہلے گھر کو سدھارو پھر باہر دیکھنا. لیکن یہ ساری باتیں میں تو خطبے میں پڑھتا ہی رہتا ہوں اور آپ سنتے رہتے ہیں. میرے عزیزو یاد رکھیے گا، پیغمبر نے بتایا اگر کسی نے بھی زبان سے، ہاتھ سے،
یا کردار سے، جسم سے کسی طریقے سے کسی مومن یا مومنہ، رشتہ دار، بھائی بہن، ماں باپ یا بچہ یا پھر بیوی یا شوہر، اگر کوئی بھی تکلیف پہنچائے گا، کوئی بھی تکلیف پہنچائے گا تو اس کا گناہ اتنا ہی ہے کہ جیسے اس نے 10 مرتبہ خانہ کعبہ کو گرایا ہو۔ 10 مرتبہ خانہ کعبہ، پیغمبر رکے نہیں، اور 10 مرتبہ بیت المعمور کو گرایا ہو جو 7ویں آسمان پر ہے، اور پھر یہاں نہیں رکے، پھر فرمایا اتنا بڑا گناہ کہ جیسے اس نے 1000 مقرب ترین فرشتوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا ہو۔ یہ گناہ ہے ہر کسی کے لیے، یہ مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، جو مردوں کے لیے ہے وہی عورتوں کے لیے ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، یہ پیغام سب کے لیے ہے، نہ ہم نہ آپ، یہ دونوں صنفیں دین اسلام کے 2 بازو ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ یہ عورتوں کی جتنی اہمیت ہے مردوں کی اتنی اہمیت ہے، حالانکہ مردوں سے زیادہ عورتوں کی ذمہ داریاں زیادہ ہے، موضوع نہیں ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کوئی بھی مرد یا کوئی بھی عورت، مرد اپنی عورت سے ناراض ہو کے ایک دن گزارے یا عورت اپنے مرد سے جائز طریقے سے ناراض ہو کے ایک دن اگر گزار لے تو حرم اللہ الجنہ، تو اللہ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ جنت حرام ہے۔ دنیا بھر میں محبتیں دکھا رہے ہیں اور بیوی پہ آ کے سارا ظلم اتار رہے ہو۔ دنیا بھر کے مردوں سے اچھے تعلقات ہیں اور اپنے شوہر سے تم بد اخلاقی سے پیش آتی ہو۔ یہ دونوں کے لیے بات ہو رہی ہے۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ باہر بڑے اچھے خوش مزاج اور گھر پہ آتے ادھر کا برتن ادھر پھینکا، یہ کھانا اٹھا کے وہاں دیوار پہ پھینکا، بچوں کی ٹانگ پکڑ کے مارنا شروع کر دیا۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ لہٰذا باہر بعد میں، پہلے اپنے گھر کو سدھارو۔ ایک سلوات عرض